آج ہم بات کریں گے کہ والدین اور بچوں میں والدین کا سب سے بڑا فرض میرے نزدیک کیا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو والدین ضروری نہیں کہ اس بات کے ماہر ہوں کہ وہ یہ جانتے ہوں کہ نفسیاتی طور پہ ایک بہترین دماغ کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو یہ فالٹ میں نے دیکھی ہے کہ جو شادی کرنے والا جوڑا ہے وہ کئی مرتبہ ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوتا شادی کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو شادی کر دی جاتی ہے، اس میں کئی دفعہ بہت کم عمر میں کر دی جاتی ہے، کئی دفعہ بہت لیٹ عمر میں کر دی جاتی ہے۔ تو پہلا سوال ہے کہ کون سی عمر میں شادی ہونی چاہیے؟ تو جس عمر میں بھی آپ اس قابل ہوں کہ آپ شادی کے جو مسائل ہیں یا شادی کی جو ذمہ داریاں ہیں آپ کے اوپر وہ آپ بھرپور طور پہ پورا کرنے کے قابل ہوں، تو دونوں لڑکے لڑکی کے لیے وہ عمر ایک موزوں عمر ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ ظاہری بات ہے لیگل ایج کا بھی خیال رکھنا پڑے گا کہ 18 سال کے بعد ہوں، تو کم سے کم تو یہ چیز ہے۔ دوسرا، جب شادی ہوتی ہے تو اس میں دونوں جو فریقین ہیں دونوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ شادی کا عمل شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ ان کو چاہیے کہ وہ مل کے آپس میں ڈیسائیڈ کریں، ایک فیملی پلاننگ کریں کہ کیسے کتنے بچے چاہیے، کتنے کا خرچہ وہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ کہنا کہ جی بس یہ تو اللہ کی مرضی سے ہو گیا، سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عقل دی ہے اور اس عقل کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم کچھ چیزیں پلان کر سکیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں، کب چاہتے ہیں۔ اگر ہر چیز آؤٹ آف کنٹرول ہو تو اس کا بھی آنے والے بچوں کے اوپر نیگیٹو یا منفی اثر ہوتا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ ایک آج کل جس طرح مہنگائی کا دور ہے، ایک لڑکا ہے اس کی شادی ہو گئی، اگر اس نے پلان کیا ہے کہ بھائی میں چاہتا ہوں کہ میرے ایک بچہ ہو، دو بچہ ہو، چار بچے ہوں، چھ بچے ہوں، وہ ایک ترتیب بنائے گا اپنی کہ ہاں بھی میں اس طرح اس سٹیج پہ شادی کر سکتا ہوں، اتنے بچے کرنے کا میں اہل ہوں۔ تو اسے بچوں کی صحت کا بھی خیال رہتا ہے، اس کی اپنی بھی زندگی لائن پہ رہتی ہے، ماں کے اوپر بھی خرچہ ہوتا ہے اور آنے والا بچہ بھی ایک تندرست بچہ ہوگا۔ اب ایک آپ سوچیں کہ ایسا کپل ہے جس نے کچھ تیاری نہیں کی، اس کو کوئی ایجوکیشن نہیں تھی، کوئی اس کو سائنٹیفکلی نہیں سمجھایا گیا، اس نے اب آج کل آپ کو پتہ ہے کہ انگلینڈ میں کزن میرج کی روک تھام ہو رہی ہے۔ سائنس کے ذریعے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کزن میرج میں بہت ساری جینیٹک بیماریوں کا جو کی شرح وہ بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر کسی نے کرنی بھی ہو تو پہلے اس کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، دونوں فریقین کے کچھ ٹیسٹ کروا لینے چاہیے۔ پاکستان میں بھی تھیلیسیمیا لا ایک بنا ہوا ہے کہ شادی کرنے سے پہلے دونوں میں تھیلیسیمیا کے جو جینز ہیں ان کو چیک کیا جاتا ہے تاکہ ہم جو بیماریاں روک سکیں وہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو واپس ہم آتے ہیں، ہم بات کر رہے تھے کہ پیرنٹس اور بچوں میں سب سے زیادہ ضروری کیا چیز ہے۔ تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ بچہ جب اس کی پیدائش ہوئی اس سے پہلے اس کے بارے میں سوچا گیا، جو دلہا دلہن ہے، ماں باپ ہیں، انہوں نے سوچا کہ اب ہم جسمانی اور ذہنی طور پہ تیار ہیں ایک نئے مہمان کو لانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اب جب آپ ذہنی طور پہ تیار ہوں گے اور پلاننگ کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پلاننگ کا مطلب ہے کہ آپ تیار ہوں گے کہ وہ کون سی چیزیں چاہیے ذہنی طور پہ، فکری سطح پہ، جو نئے مہمان بچے کے لیے اس کی پرورش کے لیے جو چیز ضروری ہے۔ تو اس میں میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے جو ماں ہے اس کی ذہنی صحت اور جسمانی صحت دونوں بہت ضروری ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے اکثر کہ یہاں پہ بہت ساری روایات چلتی رہتی ہیں کہ جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو ہر قسم کے اس کے اوپر فارمولے لگا دیے جاتے ہیں، جو بھی کسی بھی خاندان کی ایک رسم چل رہی ہوتی ہے، کسی کو تیل پلایا جا رہا ہے، کسی کو حلوہ کھلایا جا رہا ہے، تو یہ سب چیزیں سائنٹیفک طور پہ دیکھی جانی چاہیے۔ جب آپ بچہ پلان کریں، گائنیکالوجسٹ کو ملیں، لڑکی کا ٹیسٹ ہو، اس کے خون میں ہیموگلوبن کتنی ہے، باقی معدنیات کتنی ہیں، کتنے منرلز ہیں، کوئی کمزوری والی چیز تو نہیں ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سب چیزیں ٹیسٹ ہونا چاہیے اور اس کے بعد
ہر مہینے یا جب جب کہا جائے اس حساب سے ڈاکٹر کو وزٹ کرنا چاہیے. اس پریگننسی کے دوران بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شروع کے جو ٹرائمیسٹر ہوتے ہیں پہلے 3 مہینے. تو 3 مہینوں کے 3 فیزز ہوتے ہیں جو ملا کے 9 مہینے بن جاتے ہیں. تو پہلے ٹرائمیسٹر میں بچہ جب اس کی ایک چھوٹے سے خلیے سے اس کا وہ خلیے بڑھتے جاتے ہیں، بچے کی شکل اختیار کر لیتا ہے. یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اس کا دماغ بن رہا ہوتا ہے. اس لمحے پہ، اس سٹیج پہ ماں کی جسمانی صحت ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے. ان تمام ماؤں کو جو گھر میں موجود ہوتی ہیں ان کو ایک اچھا ماحول دینا آنے والے بچے کی صحت کے لیے بہت کارآمد چیز ہے. تو اگر کوئی ساس یہ بات سن رہی ہے تو اس کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ جو آنے والا بچہ ہے اس کی جو جسمانی نشو و نما ہے وہ تو پیٹ میں ہی شروع ہو چکی ہے. تو بہو کا بہت خیال رکھیں، اپنی بیٹی سمجھ کے اس کا خیال رکھیں. اب جب وہ بچہ دنیا میں تشریف لاتا ہے، پیدا ہو جاتا ہے، تو پہلے 5 سال بہت امپورٹنٹ ہے. اگر کوئی میاں بیوی آپس میں لڑتے بھی ہیں تو ان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپس میں جتنی محبت سے رہ سکیں، جتنی کم لڑائی اس بچے کے سامنے کر سکیں. کیونکہ بچہ جب سنے گا کہ لڑائی ہو رہی ہے تو اس کا بلڈ پریشر، اس کا جو سسٹم ہے وہ سمجھے گا شاید کوئی ڈراؤنی چیز چل رہی ہے. تو اب یہ آٹومیٹکلی یہ چیزیں اس کی برین رجسٹر کر رہی ہیں. بچے کو بچہ سمجھ کے یہ مت سمجھیں کہ اس کو کچھ پتہ نہیں چل رہا، برین رجسٹر کر رہا ہوتا ہے لاشعوری طور پہ. یوں کرتے کرتے تھوڑے تھوڑے اس کی عمر بڑھتی جائے گی اور ایک ٹائم آئے گا کہ وہ بولنا شروع ہو جائے گا، چلنا شروع کر دے گا، آپ اسکول کا سوچنا شروع کر دیں گے. آج کی جو بات جو میں اصل میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا اس تمہید کے بعد وہ یہ تھی کہ اس بچے کے بارے میں میرا یہ خیال ہے کہ سب سے ضروری جو چیز ہے، اب آپ نے جسمانی اس کا خیال رکھ لیا، ماں کا خیال رکھ لیا، اس کی پیدائش کا عمل آپ نے خیال رکھ لیا، اسکول بھجوانے کا سوچ لیا، بچے کو اچھی خوراک دے دی. اب جو چیز سب سے ضروری ہے جس سے اس بچے میں کانفیڈنس آئے گا، جس سے وہ بچہ ایک لیڈر بن سکتا ہے، جس سے وہ بچہ ایک زبردست قسم کا سٹیزن بن سکتا ہے، ایک زبردست شہری بن سکتا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ تھوڑا سوچئے. میرا یہ خیال ہے کہ ماں باپ کو بچے کی سیلف اسٹیم، اگر ایک گول انہوں نے رکھنا ہو اپنے ذہن میں تو بچے کی سیلف اسٹیم بڑھانا سب سے ضروری چیز ہے. سیلف اسٹیم کیا ہوتی ہے؟ سیلف اسٹیم ہوتا ہے کہ بچے کا خود اعتمادی، اس کا اپنے اوپر اعتماد ہونا، اپنے آپ کو کانفیڈنٹ سمجھنا کہ میں کسی بھی صورتحال کا مقابلہ کر سکتا ہوں. اور یہ بات بچپن کی ٹریننگ سے اس کے اندر یہ بات جاتی ہے. تو بچے کو کرٹیسائز، اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید نہیں کرنی چاہیے. چھوٹی عمر میں اس کا حوصلہ بڑھانا، وہ جس کام میں اچھا ہے اس میں مزید اس کی تعریف کرنا، اس کو بڑھاوا دینا. ٹھیک ہے نا؟ تو جب ماں کہتی ہے میرا بچہ تو شہزادہ ہے، بہت اچھی ڈرائنگ کرتا ہے، حساب میں بہت اچھا ہے، بہت رسپانسبل ہے، بڑوں کا کہنا مانتا ہے، تو یہ باتیں برین میں ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہیں آہستہ آہستہ، اور وہ بچہ سمجھتا ہے کہ ہاں بالکل میں ایسا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو جب آپ بہت زیادہ اس کو ڈانٹتے ہیں، اس کی حق تلفی کرتے ہیں، تو ویسے تو بہت ساری فیملیز میں ایک عام سی بات سمجھی جاتی ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ بچے کی خود اعتمادی کے لیے اس کو آپ بالکل بچہ مت سمجھیں. یہ مت سمجھیں کہ وہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، بلکہ آپ اس کی اس طرح عزت کریں جیسے آپ اس کو بڑا ہو کے اس کو عزت دینا چاہتے ہیں. تو جو بچہ ہوتا ہے وہ بھی ایک چھوٹا سا انسان ہے، بھی اس کی پیکنگ چھوٹی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو جب آپ اس کو عزت دیں گے، وہ باتیں یہ سیکھے گا آپ سے. جو زبان آپ استعمال کریں گے وہی زبان وہ بچہ بھی سیکھے گا. تو اگر وہ آپ کے منہ سے یا محلے والوں کے منہ سے کوئی گالیاں یا کوئی غلط الفاظ سیکھ لیتا ہے تو وہ اسی وقت وہ تو ریپیٹ کرے گا. بچے تو دل ہے نا، بچہ دل کا سچا، تو بچے تو وہی ریپیٹ کریں گے جو وہ دیکھ رہے ہوں گے. تو اگر وہ اچھی عادات دیکھیں گے، اگر اچھے الفاظ استعمال ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو لاشعوری طور پہ یہ سب چیزیں لرن کرتے جائیں گے.
سارا کچھ اسکول نہیں سکھا سکتا. زیادہ تر جو پرورش ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے، اور اس میں باپ کا بھی بہت رول ہوتا ہے، دادی ماں کا بھی رول ہے، نانی کا بھی رول ہے، رشتہ داروں کا بھی رول ہے. تو جو بڑی فیملیز اکٹھی ہیں، جو کمبائنڈ فیملیز ہیں، ان میں بھی اس بات پہ بات ہونی چاہیے کہ ہم بچوں کا جو خیال رکھ رہے ہیں تو کون سے اصول ہمیں اپنانے چاہیے. تو بے شک آپ اس سے پہلے لڑتے جھگڑتے تھے یا کچھ غلط الفاظ کا بھی استعمال کر لیتے تھے، لیکن جب بچہ آتا ہے تب آپ کو، میرا خیال ہے کہ کچھ بیہیو کرنا چاہیے. ایک مثالی قسم کی ماحول ہمیں کریٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو بچہ سیکھے. اس سب چیزوں سے کیا ہوگا کہ اس میں خود اعتمادی آئے گی، سیلف اسٹیم بڑھے گی، اس میں پتہ ہوگا کہ اس نے کچھ کرنا ہے، اپنے آپ کو اس نے سنبھالنا ہے، اس نے کوئی نئی نئی چیزیں سیکھنی ہے. تو اس تعلیم کا شوق پیدا کرنا، اس تعلیم کی جستجو کرنا، یہ سب تبھی پاسبل ہے جب اس بچے میں یہ اعتماد ہو کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو کبھی یہ مت کہیں کہ بیٹا تم یہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. تو آپ کہیں آپ کر سکتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کریں. اگر آپ فیل بھی ہو جاتے ہیں تو دوبارہ ٹرائی کریں. تو یہ بڑھاوا دینا، یہ خود اعتمادی بڑھانا، میرا خیال ہے کہ کسی بھی ماں باپ کے لیے بچوں کے حوالے سے سب سے ضروری پیغام ہے. اگر آپ کے پاس کچھ سوال ہوں تو آپ نیچے کامنٹ کریں، میں اس کے اوپر بھی کوشش کروں گا کہ آپ کو جلد اس پہ بات ہو سکے. خدا حافظ.